بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ چاہے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں، ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ غیر ملکی خبری ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے لیے ایران کے جوہری پروگرام کو ناکام بنانا اہم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے وجود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کا جوہری طاقت بننا ہے۔ اگر ایران جوہری طاقت بن گیا تو یہودی ریاست کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کو آج سے 40 سال قبل واضح کر دیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو یا نہ ہو، ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں سائبر حملوں میں 250% اضافہ۔ متحدہ عرب امارات میں گزشتہ سال 2020 کے اندر سائبر حملوں میں 250% اضافہ ہوا ہے۔ یو اے ای نے گزشتہ سال کو سائبر پینڈیمک قرار دے دیا۔ ڈیجیٹل سائبر ڈیفنس کی رپورٹ کے مطابق پاسورڈ چوری ہونے سے سائبر حملوں کا آغاز ہوا، تاہم سائبر سیکیورٹی نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سائبر حملوں نے مشرق وسطی میں 6.5 ملین ڈالر کا نقصان پہنچایا۔ سری لنکا کے ساحل پر ایک ہفتہ قبل تیل اور کیمیکل سے بھرے ہوئے کارگو جہاز کو لگنے والی آگ کے باعث جہاز ڈوبنے لگا، جس سے ماحولیاتی تباہی اور سمندری حیات کو شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق سنگاپور سے رجسٹرڈ ایکسپریس پرل کارگو جہاز میں تقریباً 2 ہفتوں سے آگ لگی ہوئی تھی۔ جہاز کے ڈوبنے کے باعث ایندھن کے ٹینکوں سے سینکڑوں ٹن تیل سمندر میں جا سکتا ہے، جس کے سبب آس پاس کی سمندری حیات تباہ ہو سکتی ہیں۔ گزشتہ دنوں سری لنکا اور ہندوستانی بحری جہاز نے مشترکہ طور پر آگ بجھانے اور جہاز کو ڈوبنے سے روکنے کی کوشش کی تھی، تاہم یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ پاکستان کی ایف اے ٹی ایف کے 27 میں سے 24 اہداف پر بڑی پیش رفت۔ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد اور کالعدم تنظیموں کی جائیدادوں کی نیلامی کی جائے گی۔ ایکسپورٹ امپورٹ کی مانیٹرنگ اور ترسیلات زر تخریبی سرگرمیوں میں استعمال ہونے پر مقدمات درج ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ایف اے ٹی ایف اہداف کا حصول پاکستان نے 27 میں سے 24 اہداف پر بڑی پیش رفت حاصل کر لی۔ امریکہ اپنے قیمتی دوست سے محروم ہو سکتا ہے، ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ ان کے ملک کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرے گا تو اپنے قیمتی دوست سے محروم ہو جائے گا۔ سرکاری ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے جو بائیڈن کے حالیہ بیان پر کڑی تنقید کی، جس میں انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی سلطنت عثمانیہ پر آرمینیائی باشندوں کی نسل کشی کا الزام عائد کیا تھا۔ اردوان نے اس الزام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کیا اور جو بائیڈن کو خبردار کیا کہ ترکی سے تعلقات مزید خراب ہونے کا نتیجہ ایک قیمتی دوست سے محرومی کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں 12 معاہدوں پر دستخط ہو گئے۔ معاہدوں سے متعلق اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور تاجکستان میں مختلف معاہدوں پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان بھی موجود تھے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں جون میں کم ترین درجہ حرارت کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز نئی دہلی میں کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش، طوفان اور تیز ہواؤں سے نئی دہلی کا درجہ حرارت کم ریکارڈ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں جون کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ فلسطینی اور کشمیری یو این قراردادوں پر عمل نہ ہونے سے تکلیف میں ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فلسطینی اور مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ فلسطینی اور کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہ ہونے سے تکلیف میں ہیں۔
اسلام آباد میں اقتصادی تعاون تنظیم ECO کے پارلیمانی اسمبلی کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کانفرنس میں شرکت پر رکن ممالک کے مندوبین کا شکر گزار ہوں۔ کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے کی منظوری پر مندوبین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطر کے وفد کی اہم ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطری وفد نے ملاقات کی۔ قطر کے وفد کی قیادت چیئرمین پاک قطر تکالف کمپنی شیخ عبداللہ ثانی الثانی نے کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں افغان امن عمل میں حالیہ پیش رفت اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فضائی پابندی کا شکار پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سے متعلق بڑا اعلان۔ خلیجی ملک عمان نے کرونا وائرس کے پیش نظر سفری پابندیوں میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت سمیت دیگر ممالک پر فضائی پابندی برقرار رہے گی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سلطنت عمان کی سپریم کمیٹی نے فضائی پابندیوں میں تا حکم ثانی توسیع کا اعلان کر دیا، جس کا اطلاق 5 جون سے ہوگا۔ پابندی کے شکار ممالک عمان میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ 9ویں اور 10ویں کے امتحانات صرف 4 منتخب مضامین میں لینے کا فیصلہ۔ میٹرک اور انٹر امتحانات 10 جولائی کے بعد شروع ہوں گے۔ 9ویں اور 10ویں کے امتحانات صرف 4 منتخب مضامین میں ہی لیے جائیں گے۔ ریاضی کا مضمون لازمی ہوگا۔ 11ویں اور 12ویں میں صرف اختیاری مضامین کے پرچے لیے جائیں گے۔ بغیر امتحانات کسی کو اگلا گریڈ نہیں ملے گا۔ جاپانی خربوزوں کی جوڑی 39 لاکھ روپے میں نیلام۔ جاپان میں 2 معمولی خربوزے تقریباً 39 لاکھ پاکستانی روپے میں نیلام ہوئے، جس پر جاپان کے کاشتکاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تفصیلات کے مطابق بعض جاپانی علاقوں میں رواج ہے کہ ہر سال نئی فصل کے سب سے پہلے 2 پھلوں کی نیلامی کی جاتی ہے، جو عام طور پر بہت مہنگے داموں خریدے جاتے ہیں۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان سے انخلا کا تقریباً نصف کام مکمل۔ بگرام ایئر بیس آئندہ 20 دنوں میں افغانستان فورس کے حوالے کر دی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق افغانستان سے 31 مئی تک امریکی فوج کے انخلا کا 44% کام مکمل ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ بگرام ایئر بیس امریکہ اور نیٹو افواج کے زیر استعمال رہنے والا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ بگرام ایئر بیس 1980 کی دہائی میں سابق سوویت یونین نے تعمیر کروائی تھی۔ ایران کے لڑاکا طیارے کی انخلا سیٹس کھلنے سے 2 پائلٹ جاں بحق۔ ایرانی فوج کے لڑاکا طیارے کی ہنگامی انخلا سیٹس کھلنے سے 2 پائلٹ جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب دزفول فضائی اڈے پر F-5 لڑاکا طیارے کے پرواز بھرنے سے تھوڑی دیر پہلے انخلا سیٹس کھل گئی۔ طیارے میں فنی خرابی کے باعث پائلٹ اور کو پائلٹ کی سیٹس طیارے سے باہر نکل آئیں، جس کی وجہ سے پائلٹس کا سر ہینگر روف سے بری طرح ٹکرانے سے دونوں پائلٹس کی موت واقع ہو گئی۔ 520 فٹ لمبے لگژری بحری جہاز کا ڈیزائن تیار۔ اگر آپ کھیلوں اور سمندروں کے شوقین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی مالدار بھی ہیں تو یہ خوشخبری آپ کے لیے بھی ہے۔ امریکی کمپنی نے 520 فٹ لمبے لگژری بحری جہاز کا ڈیزائن تیار کر لیا، جس میں 200 مہمانوں سمیت 150 عملے کے اراکین کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ گیلیون نامی لگژری بحری جہاز میں 10 ہیلی کاپٹرز کی بھی گنجائش ہوگی، جبکہ 8 عرشے اور 4 بادبان ہوں گے، جس میں 1 باسکٹ بال، 1 ٹینس کورٹ اور ہینڈ بال کے 4 کورٹس شامل ہوں گے۔ ٹویٹر کا نفرت انگیز مواد کے خلاف اہم قدم۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر نے نفرت انگیز مواد کو روکنے اور سودمند مواد کو فروغ دینے کے لیے اہم اقدام اٹھا لیا۔ ٹویٹر انتظامیہ کا موقف ہے کہ نفرت انگیز اور نامناسب مواد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ٹویٹر ہیلپ سینٹر کو مزید اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پالیسی نفرت انگیز مواد اور ہراساں کیے جانے جیسے اقدامات کی روک تھام میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔
جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائند آباد۔